مذہب قبول کر سکتا ہے تو وہ اسلام ہے، غرض سارے جہاں میں قرآن کریم کی نظیر نہیں مل سکتی۔ گارڈن جائلڈن لکھتے ہیں، قرآن نفسیات کی پہلی کتاب بھی ہے اور روحانیت کی آخری کتاب بھی ہے۔ وہ دنیا اور آخرت کا ایسا امتزاج ہے جو در حقیقت دنیا کے تمام مذاہب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر یہ فوقیت حاصل ہے کہ اس میں سیاست اور اصول حکمرانی کا مفصل تذکرہ ملتا ہے۔ ایک سوال یورپ کے علمی ماہانہ رسالوں میں یہ اٹھایا جاتا تھا کہ اب تک دنیا جب سے بنی ہے اب تک ایسی کون سی کتاب ہے جس نے انسانی نفوس پر سب سے گہرے اثرات مرتب کیے ہوں؟ ایسی کون سی کتاب ہے جس نے پوری دنیا انسانیت کو اپنے اثرات میں محو کر لیا ہو، اپنی اچھی چیزوں کا عاشق بنا لیا ہو؟ اس کے جواب میں بہت سے دانشوران نے اپنے اپنے رسالے لکھے، لیکن ایک محقق اور دانشور ہیں جن کا نام ہے ہربرٹ گرگ ویلیز، یہ برطانیہ کے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں، انہوں نے چند کتابوں کے نام لکھے، آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی چوتھی اہم ترین کتاب قرآن مجید ہے، کیونکہ اس آسمانی کتاب نے جس طرح دنیا پر جتنے اثرات چھوڑے ہیں اتنے میں نے آج تک کسی کتاب میں نہیں دیکھے۔ قرآن کریم ایک علمی، دینی، اجتماعی، تہذیبی اور اخلاقی تاریخی کتاب ہے۔ اس میں بیان شدہ حدود و قوانین اور حقائق اور احکام آج کے جدید دنیا کے اصول و قوانین کے عین مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے قابل تقلید اور قابل عمل بھی ہیں۔ قرآن ایک عالمی اور ابدی کتاب ہے۔ ایک ماہر فلکیات ہیں جو اپنے دور میں بہت معروف اور مشہور تھے اور دنیا میں ان کا نام ہے پیرامڈ لیپلیس۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے آئین اور اس کی تعلیمات انسانی اجتماعی زندگی کے دو نمونے ہیں۔ بنابری میں کہتا ہوں، اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس کے اور اس کے دین کے ظہور جو عاقلانہ دستورات پر مشتمل ہے بہت ہی قیمتی ہیں، بہت ہی عظیم ہیں، لہٰذا اسلامی تعلیمات کو قبول کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سوامی آنند سواروپ جی، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے صرف بھکتی کی ہے۔ بھکتی نہیں بلکہ آپ اندھ بھکت بھی ہیں، آپ کو حقائق کا علم ہی نہیں ہے۔ آپ اندھ بھکتی کے کنویں کے اندر ٹر ٹر کر رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ پریشانی ہے کہ آپ کے آقا کسانوں کی تنظیم سے بے حد اور کسانوں کے احتجاج سے بے حد پریشان ہیں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بار پھر قرآن کریم کے خلاف آواز اٹھا کر قرآن کی بے ادبی اور توہین کر کے پھر آپ ہندوستان میں مسلمانوں کو ورغلانا چاہتے ہیں، اکسانا چاہتے ہیں، تاکہ مسلمان جوش و جذبات میں مبتلا ہو کر کوئی فساد کر دیں اور ساری دنیا کا دھیان اس طرف موڑا جا سکے کہ مسلمان ایک انتہائی پسند انسان ہوتے ہیں اور یہ ٹیررزم کو بڑھاوا دیتے ہیں اور یہ خوف زدہ کرتے ہیں لوگوں کو، ان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے، یہ آتنکوادی ہوتے ہیں۔ لیکن کیا کہا جائے؟ تو دیکھیے گا، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اور نوجوانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کی بیانات کو سن کر ہرگز جوش و جذبات میں مبتلا نہ ہونا، بلکہ ایسے لوگوں کی ہرزہ سرائی کو برداشت کرنا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عمل اور رد عمل ضرور سنا ہوگا کہ آپ کے سامنے ایک آدمی نے مسجد میں پیشاب کیا تو صحابی اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے تو آپ نے یہ منع کر دیا کہ اس کو چھوڑ دو ورنہ یہ پوری مسجد کو ملوث کر دے گا، اور پھر آپ نے اس کو نہ کوئی سزا دی، نہ کوئی ڈانٹا اور ڈپٹا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہترین سلوک و رد عمل کے جواب میں وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اور اس جیسی بہت سی کہانی ہیں، آپ کے چچا کو کتنی بے دردی سے قتل کیا گیا، آپ کے کلیجے کاٹ کر نکالا گیا، آپ کے کان ناک کاٹے گئے، لیکن آپ نے اس کے قاتل کو معاف کر دیا۔ آپ نے اپنے چچا حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیا۔ آپ نے اپنے اوپر ہوئے بہت مظالم کو معاف کر دیا۔ چنانچہ وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے عاشق بن گئے، جو آپ کو قتل کرنے کے در پہ رہتے تھے، جستجو میں رہتے تھے اور وہ گھات لگا کر بیٹھا کرتے تھے،
وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن گئے۔ تو اصل میں ہمیں اس طرح کے واقعات یہ بجائے اکسانے کے اور ورغلانے کے اور ایسے جوش و جذبات میں مبتلا ہونے کے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر کتنی انسانیت ہے، ہم کتنے اچھے اعمال کرتے ہیں، کتنی ہم برائیوں سے رکتے ہیں، اور کتنی بے سہاراؤں کو ہم سہارا دیتے ہیں، کتنی مظلوموں کی ہم مدد کرتے ہیں، ہم اپنے احکامات کے دین کے اور اپنی اعمال کا ہم کس طرح محاسبہ کرتے ہیں۔ کیا ہم نمازوں کے پابند ہیں؟ کیا ہم انسانیت نواز ہیں؟ کیا ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ کیا پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کرتے ہیں؟ یا ہم معذور لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ دیکھیے گا اگر ہم یہ رفاہی کام کرنے پر اتر گئے، ہمارے وہ لوگ جو کروڑپتی ہیں، ارب پتی ہیں، وہ مدارس اور مساجد کی تعمیر اور ترقی کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد پر دھیان دیں، اور غریبوں میں امتیاز نہ کریں کہ وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں۔ اپنی مد جو امداد کے مد ہے، اس مد سے غریبوں کی مدد کریں، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، کوئی انگریز ہو، یعنی کسی بھی کمیونٹی کا ہو، یا وہ دلت ہو، جو بھی جس کو آپ پریشان دیکھیں، آپ اس پریشان کی پریشانی کو سامنے رکھ کر آپ اس کی مدد کریں، پھر آپ اس کے انشاءاللہ بہترین اثرات دیکھیں گے۔ آخر میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ہندو پڑوسی پر جو غریب ہے ظلم کر رہا ہے، اس کی زمین ہڑپ رہا ہے، یا یہ کہ کسی بھی طریقے سے اس پر وہ ظلم کر رہا ہے، تو آپ اس کو انصاف دلائیں، اپنے بھائی کو سمجھائیں۔ پھر آپ دیکھنا کہ اگر آپ انصاف کی بات کرتے ہیں اور مظلوموں کے لیے انصاف کی آواز بنتے ہیں، تو آپ دیکھنا کہ غیر بھی پھر آپ کے ہم نوا ہو جائیں گے اور آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور اٹھا رہے ہیں۔ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔